اسٹیٹمنٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں. پینل ہمارا وہی گل بخاری صاحبہ اور سلمہ سلطان صاحب. تیسرے سیگمنٹ میں ہم بہت کوئکلی ایک اسٹیٹمنٹ کو اینالائز کریں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک ٹیررسٹ جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہر جگہ پہ اس کو ٹیررسٹ کے طور پہ بتایا جاتا ہے, پورٹرے کیا جاتا ہے, OBL, اس کو اسمبلی آف کے فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ وہ شہید ہے. میں چاہوں گا کہ گل بخاری سے اس بات پہ تھوڑا سا تبصرہ لیں کہ کیا یہ بیان جو انہوں نے دیا یہ ان کی پارٹی کا بیانیہ ہو سکتا ہے؟ مجسر بھائی, میں خود شش پر بیٹھی ہوئی ہوں کہ اس نے حرکت کیا کی ہے. ٹھیک, ٹو بی آنیسٹ ود یو, میں اس کے اوپر کوئی ایسا تبصرہ نہیں دے سکتی. میں آپ کے آگے سوال ہی کھڑے کر سکتی ہوں کہ اس کو کیا سوجی, اس کو کیا بنی کہ اس نے یہ حرکت کی. ایک لحاظ سے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے آدمی طالبان خان تو جانا پہچانا جاتا تھا نا, اس کا نام ایسے تو نہیں پڑا تھا طالبان خان. اب بات یہ ہے کہ اس وقت نہ کوئی کانٹیکٹ, نہ کوئی مسئلہ, نہ کوئی واقعہ, نہ کوئی کچھ, یہ لیفٹ سینٹر سے لے کر آتا ہے اینڈ بجٹ کی سپیچ کے درمیان اور کہتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا اور اس کو امریکیوں نے شہید. یہ ہوا کیا؟ اب یہ جیسے بلاول کہتا ہے کہ کسی کو میسج دے رہا تھا یا کچھ اور تھا, یہ کچھ اس میں بات یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا کیا ہے, یہ تو بندہ پاگل ہے. بات یہ ہے کہ اس نے اس ٹائم پہ کیوں کیا, what was going on, یہ کس کو کیا پیغام پہنچا رہا تھا, یا یہ لائنیں زیادہ لگا کے آ گیا تھا. میری تو سمجھ سے باہر ہے. اس بات پہ میں اختلاف نہیں کر سکتی, لیکن میں یہ پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کہتے ہیں اس آدمی کا یہ فلسفہ ہے؟ بھائی اس آدمی کا کوئی بھی فلسفہ ہے نہیں ہے. فواد چودھری نے کہا تھا ان کی زبان پھسل گئی تھی, کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں, اب یہ اس کو میں کر دیتی ہوں, اس کے بعد آگے چلے جائیں گے. زبان پھسل گئی تھی, میری بات سنیں, زبان تو اس کی پہلے پھسلی تھی جب اس نے کہا کہ امریکی آ کے اسامہ کو مار گئے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اس نے اپنی تصحیح کی اور کہا شہید کر گئے. فواد چودھری تو جھوٹ بول رہا ہے obviously, یہ سب کو ظاہر ہے. یہ this is not even debatable, right? فواد چودھری والا معاملہ سائڈ ہو گیا. میں جو بات کر رہی تھی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس آدمی کا کوئی بلیف, کوئی نظریہ, کوئی ویژن, کوئی پالیٹکس, کچھ نہیں ہے. اس کا ٹوٹل کرسی ہے, ٹھیک ہے, اور کرسی کا دفاع. اس چکر میں چاہے یہ دہشت گردوں کے ساتھ چلے, چاہے یہ لبرلوں کے ساتھ چلے, چاہے یہ ڈارون کو ٹریش کرے, چاہے یہ کبھی کہتا ہے ہماری, آپ کو اس کی پہلی کتاب یاد ہے اور دوسری کتاب یاد ہے کہ جی یہ جو ویسٹ دیکھیں نا, یہ ایک منہ سے دو سائڈوں سے بات کرتا ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ مغربی تہذیب بڑی لانتی ہے, دوسری طرف ہر طرف ہمیں کبھی سویڈن کے پرائم منسٹر کے دیتا ہے کہ وہ سائیکل پہ جاتا ہے, تو کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. کہتا ہے کہ وہ پاگل خانہ تھا جو کہتا تھا کہ بندر سے انسان بنے. میری بات سنیں, he refutes years and years and years of science and work with one stupid column. اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. یہ جو مسلمان بنتا پھرتا ہے, یہ کیا ہے, he is not, مطلب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تقوی میں انوالوڈ ہوتے ہیں, وہ اسپرچل ہوتے ہیں, وہ کچھ, یہ he is a superstitious man. میں دالیں مل لوں, میں انگوٹھیاں پہن لوں, میں تعویذیں گانڈ لوں, میں ادھر ادھر وہ کر لوں, میں سڑکوں پہ پپیاں کرتا ہوا مزار پہنچ جاؤں. یہ آدمی ہے, اس کو جو ملے گا یہ وہی کرے گا. اس کا کوئی دین امان نہیں ہے, اس کا کوئی ویژن نہیں ہے, اس کی کوئی فلسفی نہیں ہے.
یہ ایک دن کہے گا کہ جی وہ غلط ہے، دوسرے دن کہے گا وہ شہید ہے. اس نے کتنے بیان دیے آپ دیکھ لیں نا. جب اس کو اپنے مطلب کا آرمی چیف ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے آپریشن، جب نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ سب آپ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ. اس کا کوئی ہے نہیں، اس کا کوئی مورل کمپس نہیں ہے. کہ اگر وہ اسامہ بن لادن عمران خان کی نظر میں شہید ہے تو پھر ہم احسان اللہ احسان کو عمران خان کی نظر میں غازی کہہ سکتے ہیں. آپ ان کے پرانے بیانات دیکھ لیں، وہ آپ کو زیادہ اچھا بتائیں گے. اسامہ بن لادن کی تنظیم ہے القاعدہ. سرمد آپ کو پرانے بیانات میں وہ 20,000 والا بیان یاد ہے؟ 20,000 والا بیان یاد ہے؟ بالکل بالکل یاد ہے، بالکل یاد ہے. بولو 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 کیا تھا کہ 20,000 بندہ نکل آئے تو ان فوجی جرنیلوں کا پیشاب نکل جائے گا. فوجی کا بالکل نکل جائے، بالکل. 10,000 بندہ آ جائے تو ان کا پیشاب نکل جائے. اچھا میں یہ بات کرتا ہوں اسامہ بن آج ہی ان کے جھوٹے چاٹ پہ. 2002 میں الیکشن تھا. یہ امریکہ کی ایک مشرف صاحب کا کمپین کر رہے تھے کہ مشرف صاحب بہت عظیم آدمی ہیں، دنیا کا اعتماد انہیں حاصل ہے. ناک کا بال بنا ہوا تھا، ان کی ناک کا بال بنا ہوا تھا، ان کا پولنگ ایجنٹ بنا ہوا تھا. یاد نہیں ہے؟ میں اس کی آپ دونوں کو ایک ہسٹری بتاتی ہوں جو آپ دونوں کو شاید نہ معلوم ہو. شاید میں اس کی بڑی لانگ ٹائم واچر ہوں. اس نے سیاست شروع کی تھی اینٹی وی آئی پی کلچر سے. ٹھیک بالکل. خود ماشاءاللہ اتنے بڑے وی آئی پی تھے کہ اپنا ووٹ ہی رجسٹر نہیں، کیونکہ پاکستان میں جو وی آئی پی تھے، جو یہ کلاس تھی نا، اے پولیٹیکل کلاس، یہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں تھی کرتی فار ووٹنگ. یار اس نے پہلا الیکشن لڑا، یہ میرے منہ سے تو غلط لفظ نہ نکل جائے، پہلا الیکشن اس نے جب لڑا، اس کو اس دن پتا چلا کہ ہاں ووٹر کے طور پہ بھی رجسٹر ہونا چاہیے. اس نے اپنے آپ کو نہیں یہ ووٹ ڈال پایا. دوسری بات، اچھا یہ اترتا ہے ایئرپورٹ اینڈ ہی از ریلنگ اگینسٹ وی آئی پی کلچر. اس کا یہ پہلا نعرہ تھا. یہ 90s کی بات ہے. اچھا اس میں رپورٹر نے پکڑ لیا. اس نے جب اپنی تقریر پوری کر لی نا تو رپورٹر کہتا ہے عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کے بعد جو ہے یہ آپ وی آئی پی لاؤنج میں کر رہے ہیں لاہور ایئرپورٹ. ایک پرائم منسٹر کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے غلط کیا اور یقیناً اس نے غلط ایک اسٹیٹمنٹ دی، کیا آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر واپس فلور آف دا ہاؤس آتا اور آ کے کہتا کہ میری زبان پھسل گئی ہے، یہ میرا قطعاً مقصد نہیں تھا کہ اس کو میں شہید ہوں؟ بھائی بظاہر ہے if he had done that تو ہمارے جیسے لوگوں کو اتنا موقع نہ ملتا تنقید کرنے کا. ٹھیک ہے وہی صحیح راستہ تھا، آپ درست فرما رہے ہیں. لیکن ایک تو یہ بندہ ایروگینٹ اتنا ہے فواد چودھری سے، اور وہ بائی دا وے پیچھے جھوٹے پڑے ہیں اس کو. جو اس کے سلیکٹر ہیں نا، انہوں نے بات یہ ہے کہ پالیسی ان کی بھی یہی ہے، لیکن وہ منہ سے نہیں بولتے. وہ منہ سے کہتے ہیں غلط ہے، ہماری پچھلی غلطیاں ہیں، ہماری پالیسیاں غلط ہیں، ہم بالکل دہشت گردوں کے پیچھے اندر سے وہ یہی کرتے ہیں. ٹھیک، لیکن وہ منہ سے اوپر نہیں بولتے. اس پاگل نے منہ سے بول دیا تو اس کو فوراً چھتر پڑے کہ اتنا چھتر پڑا کہ فواد چودھری کو فوراً آ کے ٹی وی پہ کہنا پڑا کہ یہ سلپ آف دا ٹنگ. لیکن یہ اتنا کو ڈھیٹ نشئی اور مغرور آدمی ہے کہ اس نے خود آ کے کوئی بات نہ کرے، اور بھی اچھا ہے. خان صاحب کا ایک ریکارڈ ہے، اگر آپ نکال کر دیکھیں 2002 جب وہ اجلاس میں بہت کم آئیں گے. جب بھی بولتے ہیں ایسی بات بولتے ہیں، اعتراض اٹھتا ہے اور وہ واپس پھر بات نہیں کرتے. وہ بہت اب اس بات کی تردید بھی وہ نہیں کریں گے، نہ وہ پلٹ کر واپس اسمبلی آئیں گے. بیکاز ان کا دیکھیں نا، وہ ہر دماغ آدمی ہے.
वजह फरमाया जी। इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को आज बाकायदा वाइंड अप करते हैं। टाइम चूँकि इतना कम था कि हम इसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम दोबारा इसी पैनल के साथ किसी और मौके पे आएंगे और डिफरेंट मौजू के साथ आएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।